بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے ملنے آتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کھدائی شروع کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے بھی ہو چکی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھدائی کا کام شروع کیا، ایسے میں انہیں حضرت شیث علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے۔ چند روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں فرشتوں کی تعمیر کردہ بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے دور میں جب مکے کے قریش نے کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے ہوئے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کرال کے ذریعے اس پتھر کو باہر نکال لیا تو اس جگہ سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا کہ وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن پاک میں تعمیر کعبہ کا تذکرہ ان الفاظ میں آتا ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کے مقام پر ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ ایک اور مقام پر یوں فرمایا، بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلاً مقام ابراہیم، تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، وہ ان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا یہ امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کافر لوگوں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرمانبردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔
انہیں پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام تک پہنچے جہاں حجر اسود نصب ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے یہ پتھر سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنیں۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام ننگے پاؤں تھے، یہ پتھر پگھل گیا۔ ان کے پاؤں کسی قدر اس پتھر میں دھنس گئے۔ اس پتھر پر ان کے قدموں کے نشان آ گئے۔ یہی پتھر آج مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب لوگ طواف کے لیے آتے تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھنے کے لیے اس جگہ ہجوم ہو جاتا۔ اس طرح طواف کرنے والوں کو دقت کا سامنا ہوتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس پتھر کو قدرے ہٹا کر اس جگہ رکھ دیا جہاں نمازی نماز ادا کرتے ہیں تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ یہ مقام بہت مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا لوگوں میں جو استعداد رکھے اس پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر اعراض کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری آواز بھلا کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ آواز لگائیں، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی لوگو بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز معجزانہ طور پر تمام انسانوں تک پہنچا دی۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں، وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دور سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ اللہ کے حکم سے پیدل اور سوار حج بیت اللہ کے لیے آنے لگے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس ویران علاقے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا۔ بے شک حکم تو اللہ ہی کا ہے۔